ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 20۔ بالاج زریشہ کے سرہانے بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی اس نے زریشہ کو دوا کھلا کر سلایا تھا۔ ابھی بھی وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ زریشہ کو دیکھ رہا تھا، تبھی موبائل رنگ ہوا۔ بالاج نے موبائل اٹھایا تو انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ بہت بہت مبارک امیر بالاج شاہ، باپ بننے جا رہے ہو، اب تو اپنی بیوی کا اور بھی خیال رکھنا ہوگا تمہیں۔ ڈیڈ ٹو بی۔ میسج پڑھ کر بالاج کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ کسی باہر والے کو یہ خبر کیسے پتہ لگ سکتی تھی؟ کون تھا جو اس کے اور زریشہ کی ایک ایک بات پہنچا رہا تھا؟ وہ یہ تو سمجھ گیا تھا کہ یہ میسج سکندر سومرو کی طرف سے ہی کیا گیا ہے، مگر اس تک اتنی جلدی یہ خبر پہنچنا سمجھ سے باہر تھا۔ زریشہ کی اب جو کنڈیشن تھی، ایسے میں بالاج کو اور زیادہ محتاط رہنا تھا۔ ذرا سی بھی لاپرواہی سے اسے کوئی بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ سمجھ پانا مشکل تھا کہ سکندر سومرو تک اس کی لائف کی ایک ایک اپڈیٹ کیسے پہنچ رہی ہے۔ یہ صرف ایک میسج نہیں تھا، اس کے پیچھے کی دھمکی بالاج اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ کوئی تو ہے جو ہر موومنٹ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اور کوئی قریبی ہے۔ کچھ تو ایسا ہے جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، مگر کیا؟ سکندر سومرو، تمہارے ناپاک ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ بالاج نے دل میں سوچا، جبکہ وہ اب بھی اس بات پر الجھا ہوا تھا کہ کون ہے جو یہ سکندر سومرو کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آہل سر، امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ سر، آپ کو عامر کی اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور عامر کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ ہم دونوں مل کر ایک نئی شروعات کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی عامر کے خلاف ثبوت اس لیے نہیں مل سکا کیونکہ وہ صرف غلط فہمی تھی، اور وہ ہم نے دور کر لی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور میری فکر کرتے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز اب میرے لیے آپ پریشان نہیں ہوں۔ کل میری رخصتی ہے اور میں دل سے اس رخصتی پر راضی ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے امید ہے اور میں دعا بھی کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کسی ایسی لڑکی کو بھیجیں گے جو آپ سے محبت کرے گی۔ انشاءاللہ وہ مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہوگی۔ مجھے امید ہے آپ میری خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اللہ حافظ۔ منیہا نے بہت سوچ سمجھ کر آہل کو میسج کیا تھا۔ چونکہ سب ٹھیک ہو رہا تھا تو وہ نہیں چاہتی تھی کہ آہل کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ بنے۔ اسے آہل کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا، وہ جانتی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تو اس رشتے میں بچپن سے بندھی ہوئی تھی، اور اب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ منیہا نے آہل کو میسج کرنے کے بعد اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ وہ اب کافی حد تک مطمئن تھی، اور اسے یقین تھا کہ آہل اسے ضرور سمجھے گا۔ سرور شاہ اپنے آفس میں بیٹھا کل مارکیو کے باہر کی CCTV چیک کر رہا تھا۔ رات کا وقت جب سب لوگ جا چکے تھے اور آہل بھی باہر نکل کر رہا تھا، سرور شاہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ آہل موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا کہ تبھی اس نے اضطرابی کیفیت میں سامنے کچھ دیکھا تھا، جسے دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا اور بنا رکے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کچھ تو ایسا دیکھا تھا آہل نے جس کے پیچھے گیا تھا وہ، مگر کیا؟ وہ لڑکی یا اس کا شوہر یا پھر کوئی اور؟ کوئی تو تھا جسے آہل پہچانتا تھا۔ سرور شاہ سوچ رہا تھا، تبھی ایک اہلکار کچھ ڈاکیومنٹس لے کر سرور شاہ کے روم میں آیا تھا۔ میں کم ان سر؟ کم ان۔ سرور شاہ نے اجازت دی تو وہ سرور شاہ کے سامنے ساری چیزیں رکھنے لگا۔ سر، آپ نے جو بھی معلومات لینے کو کہا تھا وہ یہ رہی۔ منیہا فاروقی لڑکی کا نام ہے، اور وہ آہل کی ہی کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، مگر اس کی شادی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک ہفتے سے یونی نہیں آئی تھی۔ باقی اسٹوڈنٹ سے پوچھ گچھ کی تو یہی پتہ لگا کہ لڑکی اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے، کسی سے فری نہیں ہوتی۔ نہ اس نے زیادہ دوستیں بنا رکھی تھی، نہ ہی کلاس میں موجود لڑکوں سے بات کرتی تھی۔ آہل سے بھی کبھی کسی نے اسے فرینک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ سر، یہ لڑکی کی تصویر ہے، اور سر یہ اس کا شوہر جس کی وہ بچپن سے نکاح میں تھی، عامر شفقت حسین۔ سر، یہ سکندر سومرو کا قریبی ساتھی ہے، اس کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ عامر کی تصویر دیکھ کر سرور شاہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ عامر؟ تو منیہا اس کی بیوی ہے۔ آہل منیہا کو عامر سے بچانا چاہتا تھا، مطلب وہ یقیناً عامر کے خلاف کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔ سرور شاہ نے کہا تو اہلکار نے گردن ہلائی۔ ایسا ہو سکتا ہے سر، کیونکہ عامر سیدھا بندہ نہیں ہے، مگر اس کے خلاف بھی سکندر سومرو کی طرح ابھی تک کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عامر نے ہی آہل کو مارنے کی کوشش کی ہو، کیونکہ آہل اس کی منقوہ کو پسند کرتا تھا۔ اہلکار کی بات پر سرور شاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ سر، یہ آہل کا موبائل ریپیئر ہو گیا ہے۔ اہلکار نے سرور شاہ کی طرف موبائل بڑھایا جو ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا تھا، اور سرور شاہ نے جلد سے جلد اسے ریپیئر کرنے کا بولا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ سرور شاہ کے کہنے پر اہلکار اسے سلیوٹ کرتا چلا گیا۔ سرور شاہ نے آہل کا موبائل آن کیا۔ موبائل آسانی سے آن ہو گیا، مگر پورا ڈیٹا اڑ چکا تھا۔ نہ کانٹیکٹس بچے تھے، نہ کال لوگ، نہ ہی میسج۔ یہ فون ایک طرح سے ناکارہ ہو چکا تھا۔ ڈیم، یہ تو ریسیٹ ہو گیا۔ سرور شاہ جھنجھلایا کہ تبھی آہل کے موبائل پر میسج ٹیون بجی۔ سب ڈیلیٹ ہونے کی وجہ سے نمبر بھی سیو نہیں تھا۔ سرور شاہ نے میسج کھولا، مگر جیسے جیسے پڑھتا کہ اس کے تاثر تبدیل ہو گئے۔ منیہا کا میسج تھا جو آہل کے نمبر پر آیا تھا، وہ بھی آخری میسج۔ سرور شاہ نے منیہا کے نمبر پر کال ملائی، مگر نمبر بلاک کیا جا چکا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے نمبر سے منیہا کا نمبر ڈال کیا، جو کہ تیسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہیلو، آپ مس منیہا فاروقی بول رہی ہیں؟ سرور شاہ نے سوال کیا۔ جی، میں بول رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ منیہا نے آگے سے سوال کیا۔ مس منیہا، میں انسپکٹر سرور شاہ بات کر رہا ہوں، مجھے آپ سے آہل
سرور شاہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے کال کٹ ہو گئی۔ سرور شاہ نے کال دوبارہ ملائی مگر نمبر بند جانے لگا۔ ڈیم اٹ، مسٹر عامر، سب سے بڑی گڑبڑ تم ہی ہو، تم سے جلد ملاقات کرنی ہوگی۔ سرور شاہ نے کہتے ہوئے آنکھیں موندی اور سر کرسی سے ٹکا گیا۔ اوہو، چارجنگ ختم مگر انسپکٹر سرور شاہ کی کال میرے پاس کیوں آئی تھی؟ منیہا سوچتے ہوئے موبائل چارج پر لگانے لگی۔ اسے سرور شاہ کے صرف نام سمجھ آیا تھا، اس کے علاوہ وہ کچھ سن نہیں سکی تھی۔ موبائل چارجنگ نہ ہونے کی وجہ سے آف ہو چکا تھا۔ منیہا موبائل چارج پر لگا کر نیچے چلی گئی۔ کل اس کی رخصتی تھی، اتنے دن اس نے بے سکونی میں گزارے تھے، اب وہ پرسکون ہو کر اپنا اسپیشل ڈے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، آہل کو اب تک ہوش نہیں آ رہا تھا۔ رات عائشہ، حیات، شبانہ اور سرور شاہ کی ضد پر شاہ ولا رک گئی تھی، پھر صبح ناشتے کے فوراً بعد وہ حیات کے ساتھ ہسپتال آ گئی تھی۔ ذوحان کو ان دونوں نے ضد کر کے گھر بھیج دیا تھا کیونکہ وہ پوری رات آہل کے پاس رہا تھا۔ اب سرور شاہ بھی آنے والا تھا، اس لیے ذوحان گھر کے لیے نکل گیا تھا مگر اس کا ارادہ پہلے آئمہ کی طرف جانے کا تھا۔ آہل میرا بچہ، پلیز اب اٹھ جاؤ، ماں کو پریشان نہ کرو میرے بچے، عائشہ نے نم لہجے میں کہا۔ پٹیوں میں جکڑا ان کے جگر کا ٹکڑا بے سود پڑا تھا۔ آہل کے اتنے زخم دیکھ کر عائشہ کا دل خون کی آنسو رو رہا تھا۔ ماں تو اپنے بچے کے ایک کانٹا چبھا نہیں دیکھ سکتی، یہاں تو پھر آہل کو اتنے سارے زخم آئے تھے۔ بھلا ماں کا دل کیسے برداشت کر سکتا تھا یہ سب؟ یہاں آہل ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا اور وہ وہاں اس کی منیہا آج کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ اب ان دونوں کی قسمت میں کیا لکھا تھا یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا۔ شاہ پلیز، بس میں اب اور نہیں کھا سکتی، زریشہ نے بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ بالاج نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اسے فریش جوس پلوایا تھا اور اب وہ زبردستی بیٹھا زریشہ کو ناشتہ کروا رہا تھا جو زریشہ کو حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیشی، میں نے کیا کہا تھا؟ میں بالکل لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا جب تک یہ سب تم ختم نہیں کر لیتی، تم یہاں سے نہیں اٹھو گی، سمجھ آئی؟ بالاج نے گھور کر زریشہ کو کہا۔ شبانہ بیٹھی مسکرا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بالاج جس طرح زریشہ کا خیال رکھ رہا تھا ان کی ساری پریشانی دور ہو گئی تھی۔ شاہ پلیز، میں نے بس اتنا سارا کھا لیا، اب اور نہیں کھا سکتی، مجھے وومٹ ہو جائے گی، زریشہ نے بے چارگی سے کہا۔ زیشی، نو آرگیومنٹس۔ بالاج نے گھورا تو زریشہ خاموشی سے ناشتہ ختم کرنے لگی، جو مشکل کام تھا۔ ابھی زریشہ نے ناشتہ ختم کیا ہی تھا کہ باہر سے چند ملازم بہت سارا سامان لے کر آئے اور سب ہال میں رکھ دیا۔ زریشہ اور شبانہ بھی ہال میں آ گئی تھی جہاں بالاج موجود تھا۔ بالاج بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ شبانہ نے پوچھا تو بالاج سارا سامان کھولنے لگا اور جیسے جیسے سامان کھلتا جاتا زریشہ اور شبانہ کی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ نیو بارن کے کپڑے، شوز، کھلونے اور نہ جانے کتنا ہی سامان بالاج نے منگوایا تھا۔ شبانہ اور حیرت سے بالاج کو دیکھ رہی تھی جو بڑی دلچسپی سے بیٹھا سب سامان دیکھ رہا تھا۔ ممی دیکھیں، میں نے یہ سب آرڈر کیا ہے، میں کل ایسے ہی نیٹ پر دیکھ رہا تھا تو یہ سب مجھے بہت پسند آیا تو میں نے سب منگوا لیا، بالاج نے مصروف انداز میں کہا، جبکہ اب زریشہ اور شبانہ دونوں کو اپنی مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گیا۔ بالاج، یہ سب اتنی جلدی کیوں منگوا لیا بیٹا؟ ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی سے یہ سب؟ شبانہ نے اس کو مسکرا کر کہا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ خیر ہے نا ممی، بعد میں اور آ جائے گا، ابھی مجھے سب پسند آ گیا تھا۔ اور ایک بات بتاؤں، میں نے ہر چیز کے کلرز ایسے چوز کیے ہیں جو بیبی بوائے اور گرل دونوں کے لیے سوٹیبل ہوں گے۔ بالاج کی بات پر شبانہ مسکرا کر رہ گئی تھی، ان کا بیٹا اپنے بچے کو لے کر اتنا زیادہ خوش تھا کہ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ ممی، میں اوپر والا جو گیسٹ روم ہے وہ بیبی کے لیے ریڈی کرواؤں گا، ذوحان تو ویسے بھی 2 ماہ بعد ہی چلا جائے گا، اس کے بعد میں پورا روم ڈیکوریٹ کرواؤں گا، اس کے بعد ذوحان جب آئے گا کسی اور روم میں رک جائے گا۔ بالاج کی بات پر شبانہ اور زریشہ مسکرا کر رہ گئیں۔ بالاج شاہ کی خوشی قابل دید تھی۔ مجھے سچ سچ بتاؤ عامر، آہل کے ساتھ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ سکندر سومرو نے اپنے سامنے بیٹھے عامر کو گھور کر دیکھا تھا۔ انہیں آہل کے ایکسیڈنٹ کی خبر مل چکی تھی اور ان کا شک ڈائریکٹ عامر پر گیا تھا۔ ارے انکل، میں کیوں بھلا آہل کے ساتھ یہ سب کچھ کروں گا، جبکہ مجھے پتا ہے آپ آہل سے کتنی محبت کرتے ہیں، عامر نے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میری بات یاد رکھنا، جس دن مجھے یہ خبر ملی نا کہ اس سب میں تم شامل تھے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آہل میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، بہت محبت کرتا ہوں میں اسے، اگر تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہوئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ سکندر سومرو نے بات ختم کرتے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میں نے آہل کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ میں تو خود پرسنلی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس سب کے پیچھے کون ہے۔ عامر کی بات پر سکندر سومرو خاموش ہو گئے مگر انہیں آہل کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ جو بھی تھا، حالات جیسے بھی تھے، آہل کی نفرت اپنی جگہ تھی مگر وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا اکلوتا وارث۔ اسے تکلیف میں دیکھنا ان کے لیے بھی بہت مشکل تھا اور وہ تو اس سے ملنے بھی نہیں جا سکتے تھے، مگر ان کے اندر ہی اندر ڈاکٹروں سے رابطے تھے جس سے وہ آہل کی ایک ایک خبر لے رہے تھے۔ سکندر سومرو کمرے سے گئے تو ایک خوبصورت سی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ تھینک گاڈ تم نے اپنا دیدار تو کروایا، مجھے لگا اپنی شادی کی خوشی میں مجھے بھول ہی گئے ہو۔ اس نے آ کر عامر کے گلے میں باہیں ڈالی، جینس کا شارٹ اسکرٹ، اس کے اوپر سلیو لیس کمر تک آتی اسٹائلش سی شرٹ پہنے وہ کافی ماڈ لگ رہی تھی۔ مائی بیبی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا کہ میں تمہیں بھول جاؤں؟ یہ دل دھڑکنا بھول سکتا ہے مگر تمہیں نہیں بھول سکتا، عامر نے اس کے لبوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ بہت یاد آتی ہے تمہاری، کب تک چلے گا یہ سب؟
ہاں، اور کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ عامر صوفے پر بیٹھا تو لڑکی اس کے لیپ پر بیٹھتے ہوئے بولی، بس آج کی رات اور میری جان، اس کے بعد ہر رات بس تمہاری باہوں میں گزرے گی۔ عامر نے اسے باہوں میں بھینچتے ہوئے کہا تو وہ خود بھی اس سے لپٹ گئی۔ ذوحان آئمہ کے گھر پہنچا تو آئمہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ دادو، آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہاں گئی وہ؟ ذوحان نے پوچھا تو دادی نے بیچارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ بیٹا کسی اسکول کی جاب دیکھی تھی اس نے تو وہیں گئی ہے، کچھ دیر میں آتی ہوگی۔ تم سناؤ، کیا حال ہے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ بھائی کل کے پروگرام میں تو بہت مزہ آیا، کافی اچھا ناچ لیتے ہو برخوردار۔ دادی کی بات پر ذوحان سر پر ہاتھ پھیر کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ بس دادو، چھوٹے شہزادے کے لیے کرنا پڑا ورنہ میں بڑا ڈیسنٹ بنتا ہوں، ذوحان نے جواب دیا تو دادی مسکرا کر گردن ہلانے لگی۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، ماشاءاللہ تمہارا خوش و خرم گھر دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے تم سب کو ایسے ہی۔ آئمہ کو تمہارے سپرد کر کے میں بھی اب مطمئن ہو گئی ہوں۔ دادی نے کہا تو ذوحان نے دل سے آمین کہا۔ وہ انہیں آہل کے ایکسیڈنٹ کا بتا نہیں سکا تھا۔ ابھی کچھ دیری گزری تھی کہ آئمہ گھر میں داخل ہوئی۔ ذوحان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آئی۔ آپ یہاں اس وقت؟ آئمہ نے ہینڈ بیگ کندھے سے اتار کر چارپائی پر رکھا اور ذوحان کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم کہاں تھی آئمہ؟ تمہیں ان جاب وغیرہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم اور دادی میری ذمہ داری ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذوحان کی بات پر آئمہ نے گہری سانس لی۔ ذوحان میں ابھی آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، جب تک نکاح نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنی اور دادوں کی ساری ذمہ داری خود اٹھانا چاہتی ہوں۔ میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی ذوحان۔ آئمہ کی بات پر ذوحان مسکرایا۔ نکاح میں نہیں ہو مگر نکاح تو تمہاری خواہش پر ہی لیٹ ہو رہا ہے نا آئمہ، اور تم میری ذمہ داری ہو، میں تو تمہیں اپنی بیوی مان چکا ہوں نا، بس میں نے کہہ دیا اب تمہیں ان جاب کے چکروں میں خوار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اوکے؟ اور آپ لوگ اب یہاں نہیں رہیں گے، میں نے ایک اپارٹمنٹ خریدا ہے، اب سے تم اور دادی وہیں رہو گے، کل تک آپ لوگ اپنا سارا سامان پیک کر لیجیے گا۔ ذوحان نے کہتے آئمہ کو دیکھا پھر دادو کو دیکھا۔ ذوحان بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، تم کیوں ہم لوگوں کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ دادی کی بات پر اس نے دادی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دادو، میں کیا آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ آپ کیسے خود کو اور آئمہ کو مجھ پر بوجھ کہہ سکتی ہیں؟ بس اگر مجھے بیٹا سمجھتی ہیں تو آپ انکار نہیں کریں گی۔ ذوحان کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ذوحان دیکھیں گے ٹھیک؟ آئمہ میں نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ آپ کوئی بھی اعتراض اٹھائیں، بس سب فائنل ہے، آپ لوگ کل میرے اپارٹمنٹ شفٹ ہو رہے ہیں۔ آئمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ذوحان نے کہا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اچھا بیٹھے، میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ آئمہ اٹھنے لگی تو ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ نہیں ابھی کچھ بھی نہیں، بس میں اب نکلوں گا، کل رات حیات کے بھائی آہل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو پوری رات ہسپتال میں ہی تھا، اب گھر جا کر تھوڑی نیند لینی ہے۔ ذوحان کی بات پر آئمہ اور دادی دونوں پریشان ہو گئے۔ یا اللہ، کیا سب ٹھیک ہے؟ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے نا ذوحان؟ آئمہ کے پوچھنے پر اس نے نام گردن ہلائی۔ نہیں اب تو خطرے سے باہر ہے، بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا مگر چوٹیں بہت آئی ہیں۔ ذوحان نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ صحت دے، بچے کو جلدی ٹھیک کر دے۔ دادوں نے دعا کی تو دونوں نے آمین کہا۔ ذوحان ان دونوں کو خدا حافظ کہتا گھر کے لیے نکل گیا۔ منیہا برائڈل روم میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا، اس پر مہارت سے کیا گیا میک اپ اسے اور حسین بنا گیا تھا۔ اس نے سامنے لگے آئینے میں اپنا آپ دیکھا تو خوبصورت سے مسکان اس کے چہرے پر کھلی تھی۔ وہ سچ میں دلہن کے روپ میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سلمان صاحب اور رقصہ نے اس کا ہاتھوں ہاتھ صدقہ اتارا تھا۔ بارات آ چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں اسے باہر اسٹیج پر جانا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ بندھا پرس دیکھا جو اس کے ڈریس کی میچنگ کا تھا، جس میں اس نے اپنا موبائل ڈال رکھا تھا۔ وہ عامر کے ساتھ اس نئے سفر کو خوبصورت بنانا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ عامر کے ساتھ تصویریں اور چھوٹی چھوٹی کلپس بنوانے کا تھا، اسی وجہ سے اس نے اپنا موبائل ساتھ رکھا تھا۔ چلو منو آ جاؤ باہر، سب منتظر ہے میری چاند سی بیٹی کے، اقصیٰ نے اندر داخل ہو کر کہا تو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی خوش ہے نا؟ اقصیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر پوچھا۔ جی امی میں خوش ہوں، عامر جب سب بھلا کر نئی شروعات کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ خوش ہوں، ماضی کی تلخیوں کو بھول جانا بہتر ہے۔ منیہا کے جواب پر انہوں نے منیہا کا ماتھا چوما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے میری جان، تمہیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھے۔ اقصیٰ نے دعا دی تو وہ مسکرائی۔ اقصیٰ اس کا لہنگا سنبھالتی اسے باہر لے گئی جہاں عامر اس کا منتظر تھا۔ منیہا اسٹیج کے قریب پہنچی تو عامر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ منیہا سویٹ ہارٹ، اتنا حسین لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا دل کر رہا ہے ابھی تمہیں بھگا کر لے جاؤں۔ عامر نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو منیہا کی نظریں شرم سے جھک گئیں، جبکہ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا تھا۔ سب نے اس خوبصورت جوڑے کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ عامر کے پرسنل فوٹوگرافر نے ان دونوں کے کئی خوبصورت پوز بنائے تھے۔ شادی کی تقریب میں موجود ایک شخص نے موبائل نکالا جو دوسری بار بجا تھا۔ اس کی نظریں عامر اور منیہا پر گڑی ہوئی تھیں۔ کہاں تھے عمران؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ سرور شاہ نے بھڑکتے ہوئے اپنے خاص آدمی سے کہا جو اس کا ہی ایک جاسوس تھا۔ سر سانگ چل رہے تھے بہت لاؤڈ، اس لیے نہیں اٹھا سکا، سوری سر۔ عمران نے فوراً معذرت کی۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ سرور شاہ نے سوال کیا۔ سر سب کچھ نارمل ہے، دلہا دونوں ہی خوش لگ رہے ہیں، کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے کہ کہیں کوئی زبردستی ہو۔ عامر کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے۔ عمران نے سرور شاہ کو آگاہ کیا تو اس نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے عمران، تم واپس آ جاؤ، سرور شاہ نے آرڈر دیا اور سر ہاتھوں میں تھام گیا۔
आहिल अब तक होश में नहीं था और वहाँ मनीहा किसी और की हो रही थी। सरवर शाह के पास भी कोई एक सबूत भी नहीं था जिसके बुनियाद पर वो आमिर को कुछ कह पाता या ये शादी को कुछ अरसे तक रोक पाता। आहिल, तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे मगर जो ज़ख्म तुम्हें होश में आने के बाद मिलने वाला है वो कभी नहीं भर सकेगा। सरवर शाह ने दिल में सोचा। वो खुद हयात से मोहब्बत करता था और मोहब्बत की कदर कीमत वो अच्छे से जानता था। अपनी ही मोहब्बत को किसी और का होते देखना सबसे तकलीफ दे अमल था और अब आहिल उसे तकलीफ से गुजरने वाला था। मामू जान, मैंने मनीहा के लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ है। मैं उसे लेकर डायरेक्ट वहीं जाऊँगा। हम लोग कल दिन तक वापस आ जाएंगे। रुखसती का वक्त हुआ तो आमिर ने सलमान साहब से पूछा। उसे कहा, बिल्कुल बेटा, अब वो बीवी है तुम्हारी, जहाँ चाहो ले जा सकते हो। सलमान साहब ने कहा तो आमिर मुस्कुराया। रुखसती के वक्त सलमान साहब और अक्सा दोनों की आंखें भीग गई थीं। मनीहा शादी होकर वापस उसी घर में आने वाली थी मगर अब चूंकि रुखसती हो रही थी तो हकदार भी तो मुकम्मल तौर पर बदल रहा था। अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों। सलमान साहब ने दोनों को गले लगाया। मनीहा की आंखें भी नम हो गई थी मगर उसे ये तसल्ली थी कि वो अपने माँ बाप से दूर नहीं जाएगी। और फिर सलमान साहब और अक्सा ने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। आमिर मनीहा को लेकर फूलों से सजी गाड़ी में रवाना हो चुका था। आमिर की नज़रें बार बार मनीहा पर उठ रही थी। वह बार बार मुस्कुराकर मनीहा को देखता तो वो शर्मा कर नज़रें झुका लेती। आमिर उसे घर से और आबादी से दूर एक जगह लाया था जहाँ एक खूबसूरत सा फार्म हाउस बना था। आमिर ने गाड़ी रोकी और मनीहा की तरफ आकर उसके आगे हाथ किया तो उसने मुस्कुराकर आमिर का हाथ थामा था। ये मेरा फार्म हाउस है मनीहा, हम आज यहाँ से एक नई शुरुआत करेंगे। आमिर ने उसके गिर्द बाजू हायल की और कदम फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दिए। फार्म हाउस जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत था। पूरा फार्म हाउस फूलों से सजा हुआ था। मनीहा मुस्कुराकर सब देखती हुई आगे बढ़ रही थी जबकि आमिर उसके पीछे खड़ा था। मनीहा को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। माय स्टूपिड प्रिंसेस। आमिर ने गहरी मुस्कुराहट से देखते हुए उसे दिल में मुखातिब किया। मनीहा अपनी ही धुन में फार्म हाउस को देखने में मसरूफ़ थी, बिना ये जाने कि आमिर के क्या नापाक इरादे हैं और अब वो किस कदर मुश्किल में फंस चुकी है। आमिर उसका भरोसा जीतकर बहुत आसानी से उसका शिकार कर चुका था। मनीहा ने उस पर एतबार करके सबसे बड़ी गलती की थी जिसका अंदाज़ा अब उसे जल्द होने वाला था।